حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في سورة الأحزاب ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا انسان کی زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی 335 نمبر حدیث میں فرمایا، مجھ سے پہلے تمام انبیاء اپنی اپنی قوم اور قبیلوں میں آتے تھے، ایک ہی بستی میں دو دو تین تین اکٹھے بھی آئے، اور ہر جگہ پر ہر بستی میں الگ نبی ہوا کرتا تھا۔ اور یوں بھی ہے کہ دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ قائم بنایا تھا، اس کعبہ کے طواف کرنے والے میں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے 70 نبی بھی طواف کر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری یہ شان بنائی ہے کہ پہلے اپنی قوم میں نبی ہوتے تھے، اور مجھے اللہ نے تا قیامت تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد تو قیامت کھڑی ہے۔ اس لیے تمام انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما گئے تھے کہ اگر وہ تمہارے زمانے میں آئے تو پھر تم سب مل کر اس کی اتباع کرنا اور اس کے ساتھ ہو جانا۔ اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چوتھے آسمان سے تشریف لانا ہے، اور بڑی جو جنگ ہے، جدال ہے، اس میں مقابلہ کرنے کے لیے، اسلام کے دشمنوں کو مارنے کے لیے، تو وہ بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جرنیل بن کر وہاں لڑیں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ہی دفن ہوں گے، اور ان کا دین 40 سال تک چلے گا، دین اسلامی ہوگا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، اور وہ اسوہ حسنہ دین کے اندر بھی ہے، دنیا کے اندر بھی ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ دنیا ہے، اس کا دین سے کیا تعلق، اور مذہب کا یہ کام ہے کہ چند رسوم ادا کر لو اور بس تمہیں ہم کچھ نہیں پوچھیں گے، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو۔ اور سیرت سرور عالم کے مؤلف سید مودودی نے لکھا ہے اپنی اس سیرت نبوی کی مستند کتاب کے اندر کہ وہ تو عیسائیت میں یا یہودیت میں یا بدھ مت میں یا ہندو مت میں یا اور مذاہب میں تو ہوگا، دین اسلام میں یہ کمال ہے کہ اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے یہی زندگی، اسی کو دنیا بھی دین بنایا گیا، اور دین کو ہی دنیا کے اندر نافذ کیا گیا۔ اس لیے کہا گیا کہ جو غار میں جا کے چھپ جائے گا وہ اللہ اللہ کرے گا، وہ اس سے کم تر ہے جو دنیا کے اندر رہ کر مقابلہ کرتا ہے اور مشکلات اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، ایثار کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اس کا درجہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 جنگیں لڑی ہے، 27 میں آپ خود نکلے ہیں جس کو غزوات کہتے ہیں، اور اس میں 9 میں لڑائی ہوئی ہے، ایک میں جنگ احد میں 3 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اور دانت مبارک شہید ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ موضع تنگ نے جو جنرل اکبر خان کی کتاب کا حوالہ ہم دیتے ہیں کہ اس میں اس نے کہا تھا کہ میں متاثر ہوں مسلمانوں کے سپہ سالار اعظم محمد سے کہ اس نے سب سے زیادہ ہمگیر جنگیں کی ہیں 10 سال کے اندر، اور 274 مربع کلومیٹر روزانہ فتح کیے ہیں، اور سب سے کم آدمی مرے ہیں، کل 1018۔ اور اسی بات کا تذکرہ ڈاکٹر حمید اللہ نے، جو کہ مین مرکز پیرس میں اسلامی سنٹر میں رہے ہیں، 95 سال کی عمر میں جا کر فوت ہوئے، اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگوں کے تذکروں کو بہت بیان کیا ہے، اور انہوں نے ہی بہاولپور یونیورسٹی میں لیکچر دیے ہیں جن کو کہتے ہیں خطبات بہاولپور، اور 8 لیکچر دیے تھے۔ سید سلمان ندوی نے بھی مدراس کے اندر حضرت علامہ اقبال کے اصرار پر لیکچر دیے تھے نبی پاک کی سیرت پہ،
اور ان میں انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو تمام نظریہ پیش کیا، اور وہ جامع ہے اور وہ تاریخی ہے۔ باقی کسی کے حال احوال نقش پہ ہیں دنیا کے، ہسٹری پہ، اور کچھ کے نہیں ہیں، کچھ پورے ہیں کچھ ناقص ہیں، لیکن یہ واحد شخصیت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کا لمحے لمحے کی داستان، جس ہم کہتے ہیں کہ منٹس موجود ہیں، لمحے لمحے کے منٹس، اور ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، ان کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی بھی ہے اور دین کی زندگی بھی ہے۔ اور آپ نے نمازیں خود پڑھائی ہیں، ہم ان کسی پیر کو نہیں مانتے جو نمازیں بھی نہ پڑھائے اور یہ کہے کہ ہم نماز مدینے میں جا کے پڑھ آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ سیرت ہے جس کو سنانا چاہیے، جس کو بتانا چاہیے، اور صرف یہ کہنا کہ ہم میلاد منا لیں گے تو سیرت بیان ہو جائے گی، یہ تو جناب 100واں حصہ بھی بیان نہیں ہوتا۔ نبی پاک کی زندگی انسانوں کی زندگی ہے، وہ انسانوں کے اندر پیدا کیے گئے، اور ان کے خاندان اور قبیلے تھے، اور ان کی رشتہ داریاں تھیں، اور ان کے پوتے نواسے تھے، اور یہ زندگی ان کی جامع زندگی ہے جو بطور نمونہ کے پیش کی گئی ہے۔ اسی کو آگے بیان کرنا ہوگا تو بیان ہوگی، اور اسی سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبی بتایا ہے، اگر صحت بنانی ہے تو ان طریقوں کو اختیار کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو جو طب دیا تھا، جو آپ کو طبیب بنایا تھا، آپ نے اس پہ عمل کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ کھانے کے بعد کھجور کھاؤ، اور وہ کھجور جو گھر میں نہ ہو تو کھانا ہی نہیں ہے، اور شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور پھلوں میں ہم پتہ نہیں کیا پھل پسند کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا سفرجل، اس کو کھایا کرو، ہلکے پیلے رنگ کی ناشپاتی کی طرح کا، 40 مردوں کی برابر اس میں طاقت ہے، اور وہ مربوں کی صورت میں آج کل ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں کی مادی زندگی، دنیاوی زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس نے آپ نے فرمایا کہ زیتون کو پیا بھی کرو، لگایا بھی کرو، اللہ نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے۔ اور یہ کالا دانہ جس کو ہم بلیک سیڈ کہتے ہیں، یہ کالا دانہ کلونجی کا، اس میں موت کے سوا کہ وہ تو آنی ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، اور یہ گرم ہوتا ہے، لہذا اس کو 5 7 یا 6 دانوں سے آگے زیادہ نہیں چبانا چاہیے۔ اور مہدی دانے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر اتنی خدا نے شفا رکھی ہے کہ اگر تمہیں اس کو لینا پڑے اور قیمت اس کی سونے کے برابر جا چکی ہو، 2,40,000 50 60 ہزار تولہ کے حساب سے، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں لینے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔